کوكب نورانی اور اس کی ساری ذریت کو کہتا ہوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی ایک صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے۔ کوكب نورانی کہتا ہے کہ اس شخص کا کیا ایمان ہوگا جو نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومنے کو منع کرے۔ انگوٹھے چومنے کو جناب بکر سے ثابت ہے۔ میں اسی پروگرام کی وساطت سے لائیو چل رہا ہے، کوكب نورانی اور اس کی ساری ذریت کو کہتا ہوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی ایک صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے تو کوكب نورانی کا میں مرید ہو کر اس کی بیعت کر لوں گا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ نہیں کہتا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنا ذخیرہ حدیث مطبوع ہے پورے ذخیرہ حدیث سے ایک صحیح سند اس اپنے عمل کی صدیق اکبر سے ثابت کر دے، کہیں نہیں ملے گی۔ ملا علی قاری نے موضوعات میں بس تھوڑا سا ذکر کیا ہے، یہ بکر سے ثابت ہے، سند کہاں ہے؟ ملا علی قاری نے بھی ذکر نہیں کی۔ تو خالی کسی کے کہہ دینے سے تو صحیح ثابت نہیں نہ ہوتا، سند پیش کرو اس عمل کی، تو اللہ کے نبی سے کہیں بھی نہیں ہے۔ کہتے جی مسند دیلمی، تو چلو دیلمی سے ہی سند صحیح پیش کر دو۔ مسند الفردوس جو ہے دیلمی 6 جلدوں میں مطبوع ہے، تو اس سے صحیح سند پیش کر دو اس عمل کی۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ ساری بریلویت، حنیف قریشی اور کوكب نورانی اور ان کے زندے مردے سارے مل کر بھی پورے ذخیرہ حدیث سے ایک روایت بھی اس کی ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں انگوٹھے چوم کے لگائے نا آنکھوں پر تو نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جلالی کا استاد اور عرفان شاہ مشہدی کا باپ جلال الدین، جامعہ وہ جو ان کا بھکی شریف میں ہے، وہاں کا وہ شیخ الحدیث جس کو کہتے ہیں، وہ تو نبینہ تھا، انگوٹھے چوم کے اس کی بصیرت تو ٹھیک نہیں ہوئی، اور کسی کی کیا ہونی ہے؟ کتنے ہی ان کے ایسے لوگ ہیں انگوٹھے چومتے رہتے ہیں، آخر عمر میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی دلیل ہے کہ انگوٹھے چوم کے لگائیں؟ یہ تو مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔